انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح اس کو خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر پھر انسان کی ایک کمزوری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی جلد بازی۔ اور وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کہ انسان جلد بازی میں اپنے لیے بیزاری کے موقع پر کیا کرنے لگتا ہے؟ بد دعائیں مانگنے لگتا ہے، غلط غلط باتیں منہ سے نکالنے لگتا ہے۔ تو اس موقع پر انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے لمحات میں جلد بازی نہیں کرنی، اور جلد بازی میں آ کر، بیزاری کی حالت میں آ کر کوئی ایسی غلط بات منہ سے نہیں نکالنی کہ اگر وہ پوری ہو جائے تو وہ انسان کے لیے باعث تکلیف ہو۔ ابن عباس اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بیزاری کی حالت میں انسان خود کو یا اپنی اولاد کو ایسی بد دعا دے جو خود اپنے لیے بھی وہ نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر تو انسان جذباتی ہوتا ہے نا، اور فوراً ریاکٹ کر جاتا ہے، اور پھر اس ریاکشن میں وہ کچھ نہ کچھ بول جاتا ہے، اصل میں وہ اس چیز کو نہیں چاہ رہا ہوتا اپنے لیے۔ اور آپ دیکھیں اس بات کے دو نقصانات ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی بد دعا دیتا ہے تو بد دعا کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ پوری ہو جائے تو وہ بھی انسان کے لیے باعث آزمائش ہے، کیونکہ اگر انسان نے اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اگر ہم اپنی اولاد کو بد دعا دے دیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد کسی بھی تکلیف یا آزمائش میں پڑے، لیکن اس وقت جلد بازی میں، غصے میں منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، تو اگر وہ پوری ہو جائے تو بھی انسان اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اس کا حقدار نہ ہوا تو وہی چیز پلٹ کے ہمیں واپس لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر صبر، تحمل سے کام لینا، جلد بازی نہ کرنا، منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی کوئی گھڑی ہو، اور بس اس میں جو مانگا جائے تو وہ تمہاری قبول ہو جائے، یعنی وہ دعا قبول ہو جائے، تو قبولیت کی بھی کوئی گھڑی ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے بہتر ہے کہ انسان ایسے لمحات میں بھی اپنی زبان کے اوپر خیر و بھلائی کے کچھ جملے رکھے، بجائے اس کے کہ یہ کہنا اللہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے سکتا، یا کبھی ہدایت نہیں دے گا، اللہ تم پہ کبھی رحم نہیں کرے گا۔ انہی باتوں کو ریپلیس کر دیں کہ اس کے ساتھ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، اللہ تمہیں خیر کے راستوں پہ لگائے۔ تو بس یہی بات ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، کیونکہ جب ہم نارمل حالات میں ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور کیوں کریں گے پریکٹس؟ تاکہ جب ایسے جذباتی کمزور لمحات ہوں تو اس میں جو ہم نے اچھے حالات میں اپنے ساتھ نیت ارادے کیے ہوتے ہیں، جو علم سیکھا ہوتا ہے، جس کی پریکٹس کی ہوتی ہے، ان کمزور لمحات میں ہم اپنے آپ کو تھام سکیں، اپنے جذبات کو ریگولیٹ کر سکیں۔ تو اس چیز سے خاص طور پہ یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان پہ اچھے تکیے کلام رکھیں، کیونکہ جب زبان میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ہاں جب یہ چیز عام ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جب ایسے بولتے ہیں نا تو ان کا وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن بس وہ عادتاً بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیرا ککھ نہ رہے، مطلب یہ اس طرح کی باتیں اگر ہم ان کے پیچھے سوچیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، تم تو غرق ہی ہو جاؤ، فلانا تو غرق ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس موقع پر اچھی زبان کے اوپر اچھے تکیے کلام لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اچھی اچھی باتیں اتنی پریکٹس ہو جائے کہ غصے کی کیفیت میں بھی انسان اگر زبان سے اس کو کچھ نکالنا پڑے تو وہ خیر و بھلائی کی ہی بات نکالے۔ تو جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کا کوئی پرپس ہے، وہ اس لیے کہ انسان اس کو نیکیوں میں استعمال کرے اور خیر و بھلائی میں اس سے مدد لے۔